آج کی تقریب باسعادت سلسلہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یادگار استاد العلماء فخر 2,00,000 سال پہلے اللہ اپنے حبیب کی شان میں سورہ طٰہٰ اور یاسین تلاوت فرما رہا تھا۔ ابھی یہ دنیا ہمارے سے وجود بھی نہیں آئی۔ کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں میں نے نور محمدی کو تقریر فرمایا۔ ابھی دنیا بھی نہیں بنی اور سونے کا ذکر چل رہا ہے، سونے کا جلوہ، سونے کا نور اپنا کمال دکھا رہا ہے۔ اللہ کی ذات کی معرفت کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کو پیدا فرمایا اور حبیب کی معرفت کے لیے ساری کائنات پیدا۔ اب جو در رسول کی چاکری کرتا چلا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا فرماتا چلا جائے گا۔ اس میں تخصیص عام و خاص کی نہیں ہے، اس میں تخصیص امت محمدی کی نہیں ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جس نے بھی میرے سونے نبی کا نام لیا اللہ نے اس کے نام کو بھی قیامت تک زندہ کر دیا۔ مولانا روم فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اگر نام محمد نیا بولتے شفیع آدم نہ آدم یا فتح توبہ نہ نو ازغر کے نجینا۔ سادہ لفظوں میں ترجمہ کروں اور ادب کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ترجمہ کروں تو ترجمہ یہ بنتا ہے کہ آدم کی توبہ بھی میرے سونے نبی کے صدقے قبول ہوئی، نوح کا بیڑا بھی میرے سونے نبی کے صدقے داماد ہوئی۔ سامعین کرام، اس محفل پاک کا باقاعدہ طور پر آغاز کرنے کے لیے ہمارے ملک کا ایک نام جناب محترم المقام قاری مظفر صاحب کھرل دامت المقام مسیحہ کو میں گزارش کروں کہ حضور تشریف لائیں اور اللہ کے پاک کلام سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ محبت کے ساتھ جواب دیجیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ومن أظلم ممن
ہماری
جامع مسجد کی زینت بن رہے ہیں جگر گوش ہے مفتی اعظم استاد العلماء شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رمضان صاحب محترم المقام قاری علامہ احسان الحق رضا صاحب تشریف فرما ہوئے زینت العلماء حضرت علامہ قاری محمد جعفر شمسی صاحب تشریف فرما ہوئے حضرت علامہ مولانا خالد سلیم نوری صاحب آپ تشریف فرما ہوئے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری اس محفل کے اس بزم کے تمام علماء کرام اور قرآن حضرات سناخان مصطفیٰ جلوگر ہو چکے ہیں اور الحمدللہ اس محفل کی کاروائی اللہ کے پاک کلام سے شروع ہو چکی ہے اللہ کے پاک کلام کی شان اور عظمت کا کیا عالم ہے کہ صدیوں گزر گئی 1441 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا اللہ کا پاک کلام نازل ہوئے لیکن آج بھی جب خوشروحان قاری تلاوت کرتا ہے گویا آج بھی دلوں کے اندر اسی طرح نازل ہو رہا ہے یہ اللہ کے پاک کلام کا اعجاز ہے کہ صدیوں پہلے جس کو سن کر عمر ایمان لائے آج بھی کفار اس کو سن کر ایمان لے آتے ہیں آج بھی جس کے کانوں میں اللہ کے پاک کلام کا نور اور یہ آواز اس کے کانوں کے ذریعے اس کے دل کے رہ پر اترتی ہے اللہ آج بھی اس کی تقدیروں کو بدل دیتا ہے آج پڑھنے والا ہونا چاہیے اللہ آج بھی دلوں کی تقدیروں کو بدلتا ہے آج سنانے والا ہونا چاہیے آج بھی دنیا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہے قربان جائے سونے تیری شان پر میرے امام کہتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹھی مصر میں انگشت زنا مصر میں حسن یوسف کو دیکھ کر عورتوں نے کیا کیا اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا حسن یوسف کو دیکھ کر عورتوں نے کیا کیا اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو کاٹا قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قرآن کہتا ہے عورتیں دیکھ کے پکار اٹھی کہ یہ کوئی انسان نہیں یہ تو اللہ کا کوئی نورانی فرشتہ ہے میرا امام کہتا ہے سونے نبی تیری شان پر قربان جائے سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب سونے تیرا نام بھی کافی ہے سر کٹانے کے لیے وہاں تو حسن کے جلوے تھے وہاں تو جلوہ دیکھ کر عورتوں نے ہاتھوں کو کاٹا سونے وہاں تیرا تذکرہ سن کر دنیا اپنی گردنیں کٹا لگا اور چار پاتا غازی کون ہے جس دن میرے مصطفیٰ کی عظمت پر ناموس پر انہوں نے اپنی جانوں کو وارا اور دنیا کے شیخ الحدیث میں ناز کرتے ہیں ان کی اور میں قرآن جب سنے تیری عظمت پر صدیوں پہلوں کا واسطہ ہو صدیوں پہلوں کے تذکرے ہو اور آج کا ام معبد ایک عورت گزری ہے جس قافیہ نام تھا ام معبد کہتی ہے احسنہ من بعید واجملہ من قریب جب سونے کو دیکھا دور سے تب بھی سونا لگتا تھا جب قریب سے دیکھا اور سونا لگتا تھا کئی چیزیں ایسی ہیں کئی لوگ ایسے ہیں جن کو دور سے دیکھے تو بڑے سونے لگتے ہیں لیکن جب ان کی مجلس میں بیٹھے جب ان کے قرب میں بیٹھے جب ان سے گفتگو کی جائے تو حضور والی پتہ چلتا ہے نہیں یار وہ کچھ اور تھا یہ کچھ اور ہے ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں دور کے ڈھول سہانے دور سے آواز بڑی خوبصورت لگتی ہے لیکن جب قریب آ جائے تو دماغ پھاٹنا شروع کر دیتی ہے لیکن سونے تیرے حسن پر قربان چاہے تیرے حسن پر قربان چاہے میرے امام نے کیا کہا آپ فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک مل کے پڑھو چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا
مملکہ حضرت علامہ الحافظ القاری الحاج مفتی عبد الرحمن قمر صاحب قادری رضوی دامن برکاتہ القدسیہ آپ کی خصوصی دعوت پر پورے والا سے تشریف لائے ہیں جناب زبید القرہ فخر القرہ حضرت محترم المقام جناب قاری مشتاق قادری رضوی صاحب میں ان کی بارگاہ میں ملتمس ہوں قبلہ تشریف فرما کر اللہ کے پاک کلام سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں اب کے قاری صاحب کا حضور استقبال فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. وبشر المؤمنين بأن لهم سبحان اللہ. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. سبحان اللہ. محترم المقام قاری استاد احمد قادری رضوی صاحب اللہ کے پاک کلام سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے دوران تلاوت. میرے استاد گرامی حضرت علامہ الحافظ القاری الحاج محمد اکرم فیضی صاحب اور صاحبزادہ ورشان حضرت علامہ مولانا محمد اکرم فیضی صاحب دونوں حضرات تشریف فرما ہوئے. علماء کرام جو تشریف لائے ان کو تہہ دل سے خوش آمدید کہتے ہیں. سامعین ذوق احترام والاحتشام، آپ جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اس علاقے میں مجھے علمی نکات کو سمجھانے کے لیے تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں سے عالم اسلام کی اتنی عظیم شخصیات میری مراد استاد العلماء حضرت علامہ شیخ الحدیث و تفسیر مولانا مفتی محمد رمضان قادری رضوی صاحب، میرے والد گرامی اور چچا جان مفتی اعظم امریکہ حضرت علامہ الحاج الحافظ القاری مفتی عبدالرحمن قمر صاحب جیسی عظیم علمی شخصیات کا تعلق ہو، جن کا بدل اصلی ہو. وہاں پر علمی نکات کو تفصیلاً میں اشارتاً بھی بیان کر دینا کافی ہے، جن کی آج ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں شاگردوں کی تعداد ہے. آج یہ بندہ احمد یہاں پر کھڑا ہے تو مجھے آج بھی یاد ہے سب سے پہلی تقریر مجھے استاد مفتی محمد عباس صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ نے بسم اللہ کی فضیلت پڑھ کے دی تھی. آج سے تقریباً 30 سال پہلے استاد جی نے یہ تقریر لکھ کے دی اور فرمایا بیٹا تو نے یہ تقریر کرنی ہے اور بس میں ادب کی ابتدا کی. وہاں پر حضور نے نہ صرف ہمیں کتب پڑھائی بلکہ انداز بیان بھی سکھایا. آج دنیا کے جس کونے میں بھی جہاں تک کہ ہماری آواز پہنچ رہی ہے ابتدا کروانے والے وہ تھے اس میں نکھار پیدا کرنے والے جناب احسان الحق رضا صاحب ہیں. یہ بھی میرے استاد محترم ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت و سلامتی کی عمر فطری عطا فرمائے. سامعین ذوق احترام علی صاحب تلاوت کر رہے تھے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. یوں کہے کہ قرآن جب مصطفیٰ کے حسن کی بات کرتا ہے پھر تمام سیروں کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے. پھر کیا تفسیر کا سیرہ ہے، کیا اپنا تفسیر کا سیرہ ہے، پھر کیا اس سے اگلے سیرے ہیں. بات آئے پیارے موسیٰ کی تو فرمایا یا موسیٰ. بات آئی عیسیٰ کی علیہ السلام تو فرمایا یا عیسیٰ یا نوح یا آدم. لیکن جب سورہ نبی کی باری آئے کبھی کہا یا ایھا المزمل، خالی چادر اوڑھنے والے سوڑے مغرب النہار. کبھی کہا یا ایھا المدثر، کبھی کہا یا ایھا النبی، کبھی کہا یا ایھا الرسول. ہمارے پنجابی میں نہیں کہنا میرا سونا، میرا بچھڑا، میرا چاند، میرا سونا، میرا بچھڑا، میرا چاند، میرا دل کا ٹکڑا. میں یوں کہوں کہ رب سونا بھی کہتا ہے یا ایھا المزمل، خالی چادر اوڑھنے والے سونے. یا ایھا المدثر، چٹی چادر
پڑھنے والے سونے سجنا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، میلاد مصطفیٰ، علماء سنت. علماء کرام تشریف فرماؤ. سامنے سے احترام اپنی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ تو قرآن بیان کر رہا ہے، اب ذرا سن جبریل کے منہ سے نہ سنے اس نے مصطفیٰ کا تذکرہ. ایک دن سنا کملی والا بیٹھا ہوا یوں تو حسن کو بھی ناز آ گیا، حسن کو بھی ناز آ گیا. معراج کی رات جس وقت سن نبی آئے اور امامت کروا کے جبریل امین تعارف کروا رہے، یا رسول اللہ خاتم صفی اللہ، نوح نجیب اللہ، عیسیٰ روح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، حسین کائنات میں یوسف یا رسول اللہ، حسین کائنات یوسف علیہ السلام. یوسف علیہ السلام نے جب سنے بدری منٹھار کو دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گئے. حضور نے فرمایا کیا دیکھتے ہیں؟ میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت انداز میں اس کا ترجمہ کیا. سناؤں جی آپ کو دیا ادھر بھی کہہ رہے ہیں درخچی آپ نے ایک سے کام رکھے ہے. میں نے وجہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے کہ سٹارٹر ہے جو ٹوپا پڑھنے کا علم دیا سوال دے کہاں ہے یہ نہ کسی نقل باب ہے ان سے زور لے لگا سبحانہ کا بیچ میں تھوڑا تھوڑا ڈالتے رہیے گا اسلام کی طرف سے. ہم الحمدللہ آپ سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتے، نہ ہم آپ سے کچھ مانگیں گے، صرف اتنا ضرور آپ سے مطالبہ ہے جب کوئی عالم دین بیان کرے تو سبحان اللہ کی داد اس کو ضرور دیجیے. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام یہ ترجمہ نہیں کرتے ہوئے میاں صاحب نے فرمایا بے شک حسن زیادہ میرا کہ ساری دنیا نالو لیکن نہیں زیادہ قیمت اسی دی سورہ دیری زلفانا لیکن نہیں زیادہ قیمت اس کی سورہ دیری زلفانا جبریل امین آئے، حسن کو بھی ناز آ گیا. آقا جی نے فرمایا جبریل جی سونے نبی آپ نے آدم علیہ السلام کی زیارت کی؟ جی یا رسول اللہ. آپ نے تمام نبیوں کو دیکھا؟ جی یا رسول اللہ. آپ نے حسین کائنات یوسف علیہ السلام کو دیکھا؟ جی یا رسول اللہ. سارے نبیوں کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. جبریل یعقوب کا صبر دیکھا؟ جی یا رسول اللہ. آپ نے پیارے ابراہیم کی خلت دیکھی؟ جی یا رسول اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. تمام آقا کھڑے ہو کر استقبال فرمائیں. ہماری اس محفل کی جان میرے چچا جان سرمایہ اہل سنت فخر اہل سنت حضرت علامہ الحافظ القاری الحاج مفتی اعظم امریکہ مفتی عبدالرحمان قمر صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. نعرہ
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ ہمارے شیخ مکرم حضرت علامہ مولانا الحافظ قاری علامہ مولانا قاری عبدالرحمن قادری رضوی دعوت برکات العالیہ، ان کو ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ باقی حضرات تشریف فرما، تشریف رکھیں۔ سامعین ذوال احترام و احتشام، السلام علیکم۔ نیٹ چل رہا ہے لیکن ڈیٹا نہیں چل رہا ہے۔ زون کی وہ ڈیوائس کے لیے ہو گیا آگے چلو یہ ٹھیک ہے، یہ کر رہے ہیں نا، ان سے لے لینا۔ تمام حضرات تشریف رکھیں۔ سامعین ذوال احترام و احتشام، تشریف رکھیں۔ سامعین ذوال احترام تشریف رکھیں، ناظرین کارروائی آگے بڑھائی جائے۔ میں بڑا خوش نصیب ہوں اور بحیثیت میزبان خوش آمدید کہتا ہوں صاحبزادہ والا شان محترم المقام جناب ضیاء الرحمان مفتی صاحب کو کہ وہ خصوصاً تشریف لائے، اور بالخصوص ہماری اس علاقے کی بڑی خوش نصیبی ہے، بالخصوص میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے ثانی شیخ الفقہ اور شبیہ شیخ الفقہ اپنے والد گرامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی شبیہ، ان کے ثانی، ان کی برادر اثر الحافظ القاری الحاج مفتی عبدالرحمن قمر صاحب میرے چچا جان، ان کی زیارت نصیب ہوئی، اور بالخصوص ان کی بڑی بہت بڑی ہمت ہے اس سخت ترین عدالت کے باوجود آپ امریکہ سے اس پروگرام کے لیے تشریف فرما ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ حضور قبلہ چاچا جان کا سایہ
ہمارے سروں پر تعدیر صحت و سلامتی کے ساتھ برقرار رکھے، اللہ ان کو عمر خضری عطا فرمائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ میرے استاد گرامی مفتی محمد رمضان قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہو، والد گرامی ہو، حضور چچا جان ہو، انہوں نے عرب و عجم کے اندر بلا مبالغہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جھنڈے بلند کیے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں ان کے علاوہ کسی اور کا کوئی حصہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا ہے۔ انہوں نے ہمارے اس علاقے میں اس مسجد کو سر نو تعمیر کیا، اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ امریکہ کے اندر بھی اللہ کے گھر کو تعمیر کر کے آباد کیا۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے اس علاقے کی۔ قرآن پاک پیارے خضر اور یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے ایک جزیے میں کہتا ہے وَقَالَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اس کی ساتھی خوش میں اللہ کا ولی تھا۔ ہم الحمدللہ یہ کہہ سکتے ہیں یہ گناہگار آنکھیں ہیں جنہوں نے آنکھوں سے زندہ ولیوں کی زیارت کی ہے۔ آنے والے زمانوں میں ہم یہ نہیں کہہ پائیں گے اسامہ رمضان صاحب بغیر کسی مبالغے کے اللہ کے ولی تھے۔ میرے والد گرامی، میرے چچا جان، اور یہ خوش نصیبی ہمارے شاید پوری نسل میں، ہمارے پورے علاقے میں شاید کسی کی نہ ہو، اور یقیناً نہیں ہے کہ بیت اللہ شریف کے اندر کھڑے ہو کر جہاں پر میرے قمری والد نے کسی زمانے میں امامت کروائی تھی، اس مسئلے پہ کھڑے ہو کر انہوں نے امامت کروائی ہے۔ یہ کسی اور کا نصیبہ نہیں ہے۔ نسلوں کی نسلیں اس بات پر فخر کرے تو ہمارے لیے کام نہیں ہے۔ تو سامنے زبر احترام و احتشام، میں بہت بہت مشکور ہوں کہ میرا چچا جان کا کہ انہوں نے سخت عدالت کے باوجود بڑی شفقت فرمائی، پاکستان تشریف لائے، اور بالخصوص یہاں پر مدرسہ قرآن شریف فرما ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ اب اپنی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے بات یہاں پر چھوڑی وہاں سے شروع کرتے ہیں کہ قمری والے نے پوچھا جبریل کیا تم نے کوئی جتنے بھی نبی ہے زیارت کی یا رسول اللہ سب کی زیارت کی؟ فرمایا ان نبیوں میں کوئی مجھ جیسا سوئے بھی دیکھ رہا ہے؟ تو جبریل امین والے آفاق زمین و آسمان دیکھے، حسین و جمین دیکھے، سوڑے سارے نبی دیکھے، حسین کائنات بھی دیکھا، میرے بتا ورزید آئیم بسیار خوبا دے، لیکن سوڑے تیرا جیسا کوئی نہیں۔ تائیدار گوڑا بولے آپ فرمانے کوئی مثل نہ اسی حسن کے تذکرے کو چھیڑنے کے لیے میں دعوت دوں گا محترم مقام جناب محترم مقام علامہ محمد تنویر القادری صاحب کو کہ وہ تشریف فرما ہو، حضور کی شناخت سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ استقبال فرمائے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا
حبیب اللہ عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سمجھ جاؤں پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب
پلیز جب اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہو یا نبی کی نعت پڑھی جا رہی ہو کوئی بندہ نعرہ نہ مارے. جب وہ ختم ہو جائے تو دبا کے نعرے مارو جس سے مار سکتے ہو. سبحان اللہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ پیسے پھینکنا یہ اچھی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی نے ادب سے دیے تھے. اللہ کے نبی نے نعت خان کو اپنی چادر اتار کے دی تھی, پیسے نہیں پھینکے تھے. یہ سنت کے خلاف ہے. تو کوئی کام ایسا بھائی نہ کرو جو سنت کے خلاف ہو. یہ ہمارا کلچر ہے کہ ہم میلوں ٹھیلوں پر خواتین پر پیسے پھینکتے ہیں, خسروں پر پیسے پھینکتے ہیں, ان کے لیے ٹھیک ہے. لیکن مسلمانوں کے لیے نعت خان کے سامنے ادب سے پیسہ رکھو تاکہ نبی کی سنت پوری ہو جائے. یا جو پیسے کر رہا ہو یا میرے ہاتھ میں دو تو آپ نے دیکھا ہوگا میں دونوں ہاتھ آگے کرتا ہوں. میں نے کبھی ایک ہاتھ سے پیسہ نہیں لیا, آگے دونوں ہاتھ کرتا ہوں. آپ بھی جب کوئی پیسہ دے تو دیکھنے والی اللہ کی ذات ہے. دیکھنے والی اللہ کی تو اس لیے ادب سے پیسے پیش کرو. عالم ادب سے پیسے پیش کرو. نعت خانو ادب سے. یہ پھینکنا یہ ہمارا کلچر ضرور ہے لیکن سنت کے خلاف ہے. تو دو باتیں یاد رکھنی ہے کہ نعرہ نہیں مارنا کسی پیر صاحب کا بھی, کسی علامہ کا, کسی مفتی کا. کیوں؟ میرے نبی سے بڑھ کے کوئی نہیں. نبی سب سے بڑا. اس لیے جب نعت ختم ہو جائے تو بھائی آپ سارا زور لگا دو. بدر صاحب بہت بڑے عالم ہیں, اتنے بڑے داتا حضور گنج بخشری اجمیری کے جامعہ کے پرنسپل ہیں. ان کی بڑی شان ہے لیکن میرے نبی کے بعد. میری بڑی شان ہے لیکن نبی کے بعد. لیکن نبی کے نام پر ہم جب بھی کوئی غلط کام کریں گے تو وہ لوگوں کے لیے حجت بن جاتا ہے. تو پلیز دو کام نہیں کر رہے, پیسے نہیں پھینک رہے, ادب سے دیتے ہیں. کیونکہ میرے نبی کی سنت یہ تھی کہ جب حضرت صاحب نے صاحب کی نعت پڑھی تو آپ نے چادر اتاری, ایسے بھی بیٹھی اور نعرے مارنا نبی کی. یہ قرآن پڑھا جا رہا ہو, لوگ حیا نہیں کرتے, قاری اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے اور ہم لوگ نعرے مارنا شروع کر دیتے ہیں. یہ اللہ کے قرآن سے بڑھ کے کون ہے؟ دو باتیں بڑی احتیاط کے لیے اللہ کو اس کا جب دے گا. جس کو جو کچھ بھی ملا آپ کے دروازے سے, اور کچھ نہیں تیری طلب ان کے کرم کے آگے, کچھ نہیں تیری طلب ان کے کرم کے آگے, کچھ نہیں ایک دکھا دو مجھ کو, تم کروڑوں نہیں بس ایک دکھا دو مجھ کو, تم کروڑوں نہیں بس ایک دکھا دو جس کو کچھ بھی نہ ملا آپ کے دروازے سے, جس کو کچھ بھی نہ ملا آپ کے دروازے سے. آخری شعر. آج تک جو تیرے سرکار پہ آئے
نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا حسین گلدستہ پیش کر رہے تھے محمد تنویر القادری صاحب، ڈاکٹر محمد تنویر القادری صاحب۔ سامنے ذیل احترام اسی دوران میرے برادر اکبر حضرت علامہ پروفیسر محمد بدر الزمان قادری رضوی دعوت القادر القدسی آپ تشریف فرما ہوئے، اور جن کی زیر صدارت یہ آج کی محفل منعقد ہے۔ بڑی میں دل کے تھا گہرائیوں سے میرے بڑے بھائی بھی ہیں، باپ کی جگہ بھی ہیں، سرپرست بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو عمر خزی عطا فرمائے، اور قبلہ برادر اکبر اللہ تعالیٰ ان کو قدم قدم فیض عالم کے در سے فیض پا رہے ہیں، اور دنیا ان کے در سے فیض پا رہی ہے۔ الحمدللہ فیض عالم کا یہ فیضان میرے چاچا کی شکل میں امریکہ میں بھی پوری دنیا میں الحمدللہ یہ چل رہا ہے۔ میں اعلیٰ حضرت کا اسی نعت کے ضمن میں ایک شعر عرض کرتا ہوں۔ میرے امام اہل سنت فرماتے ہیں، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، کیونکہ محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، اور فرماتے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آقا کریم علیہ السلام کے عشق کی یہ خوشبو میرے اسلاف نے، میرے والد گرامی نے، میرے چچا جان نے، میرے استاد گرامی نے پوری دنیا کے اندر پھیلائی۔ یہ عشق رسول کی خوشبو کملی والے کے زمانے سے لے کر انشاءاللہ قیامت کی دیواروں تک پھیلتی ہوئی چلی جائے گی، کیونکہ میرے امام کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ان کی ایک گزارش کروں گا کہ یہ تھوڑی سی جگہ چھوڑو تاکہ جو نذرانہ پیش کرنا چاہے کسی بھی ناخواہ کو یا عالم دین کو، یہ تھوڑی سی جگہ آپ آگے یہاں سے آنے میں ان کو آسانی رہے، گردن نہ پھیلاتے ہوئے آئیں، اور یاد رکھیں کہ چچا جان نے بڑی خوبصورت بات کی، ناراض نہیں ہونا، محسوس نہیں کرنا اس بات کو۔ اگر کوئی ڈاکٹر آپ سے یہ کہے نا جی آپ کو شوگر کا مرض ہو گیا ہے یا آپ کو بلڈ پریشر ہو گیا ہے، اس کی بات کا برا نہیں مناتے بلکہ اس کا علاج کرتے ہیں۔ چچا جان نے الحمدللہ یہ علاج کیا ہے جو ہماری محفلوں میں ایک بات غلط روایت ہے، وہ انہوں نے علاج کیا ہے۔ تو ڈاکٹر کے ہم گلے نہیں پڑتے کیونکہ اس نے تو ہماری بیماری کا ہمیں پتہ بتایا، تو اس کا حل کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے۔ تو چچا جان نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ یہاں پر ادب کے ساتھ پیش کیا جائے۔ سامعین ذوال احترام، میں اپنے استاد گرامی حضرت ابوالحبیب حضرت علامہ شیخ الحدیث و تفسیر مولانا مفتی محمد حسان قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لخت جگر، ان کے صاحبزادے حضرت علامہ مولانا قاری محمد احسان الحق رضا صاحب سے ملتمس ہوں کہ حضور آپ تشریف فرما ہو، اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ اس علاقے کی جان ہے، جتنی خدمت میرے استاد گرامی نے اس علاقے کی ہے شاید کسی نے کی ہو، جتنی بڑی شخصیت ہے اتنا بڑا ان کا استقبال ہونا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين أما بعد
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أن يكون من المهتدين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آله وصحبه عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کروڑ بار شکر ہے کہ جس نے آج ہمیں یہ مبارک دن دیکھنے کو عطا فرمایا۔ اور میں کہتا ہوں کہ میرے امام جان بھی ہیں، میرے استاد بھی ہیں، کافی سارے رشتے ہیں، تعلق ہے، واسطہ ہے، کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ انہوں نے یہ مسجد بڑی محنت سے بنائی، اس کا سلسلہ کیا تو پہلے یہ سنا کہ وہ تشریف نہیں لا رہے، تو ہمیں اس چیز کا دکھ بھی تھا، رنج بھی تھا کہ کاش کے تشریف لے آتے اور اپنی آنکھوں سے اللہ کے گھر کو دیکھتے بھی اور اس کو فیضیاب بھی فرماتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی دعا کو قبول فرمایا کہ ہماری اس وقت خوشی کے انتہا نہ رہی جب یہ پتہ چلا کہ وہ خود تشریف لا رہے ہیں، اور یہ ہمارے لیے باعث عزت بھی ہے اور باعث اعزاز بھی ہے کہ آج وہ بانی مسجد ہمارے سامنے تشریف فرما ہے، ہم ان کی بھی زیارت کر رہے ہیں اور اللہ کے گھر کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور یقین مانیں کہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا، ذہن میں بھی نہیں آیا تھا کہ یہ مسجد اس طرح بنی، لیکن تھوڑے عرصے میں مسجد کا بن جانا، میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارے بزرگوں کی ایک زندہ کرامت تھی۔ میرے نانا جان میاں اللہ بخش جانس رحمت اللہ علیہ اور میری نانی صاحبہ بھائی رحمت بی بی رحمت اللہ علیہ، جن کے نام پہ ہمارے ماما جان نے اس مسجد کا نام رکھا ہے مسجد باب رحمت۔ میں انہیں اپنے زمانے کا ولی تصور کرتا ہوں کہ میں نے جب اپنے بچپن میں اپنے نانا جان کو دیکھا، الحمدللہ سادے بزرگ بادشاہ اور نماز روزہ اور تہجد کے پابند، اور ہماری نانی جان کا بھی یہی حال کہ وہ بھی وقت کی ولیہ، نمازی، تہجد گزار، اور آخر وقت تک 95 سال عمر ہو گئی، نماز کو نہیں چھوڑا، روزے کو نہیں چھوڑا۔
تو جب ایسی ہستیاں ہوں تو پھر حضرت علامہ ابوالبدر محمد شمس زمان قادری رحمۃ اللہ علیہ اور میری غلام محمد مقدرہ قمر جیسی ہستیاں جو دنیا میں تشریف لاتی ہیں، اور اس مسجد جو یہ آج اس میں الحمدللہ تشریف فرما ہے، اس کو بنانے میں جس نے بھی جس طرح بھی حصہ لیا وہ سارے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور اس بات کی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہا ہے کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ کے گھروں کو وہی تعمیر کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ اگر آپ اس چیز کو بھی دیکھتے ہیں تو وہ ہستی آپ کے سامنے تشریف فرما ہے کہ نمازی بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، اور عالم و عمل بھی ہیں، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ غیروں کے ساتھ بھی شفقت فرمانے والے ہیں۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ فرماتے ہو کسی سے نہیں ڈرتے سوا اللہ کے، اور میں نے ان کو دیکھا ہے اپنی زندگی میں کہ واقعتاً یہ اپنی ذات میں سوائے اللہ کے اور کسی سے نہیں ڈرتے، اور جو ایک اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ ہر ایک سے ڈرتا ہے۔ لیکن انہوں نے اپنے بڑوں کا ہمیشہ ادب اور احترام کیا، اور اللہ فرماتا ہے کہ وَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُهْتَدِينَ، اور یہی وہ ہستیاں ہیں کہ جو میری طرف سے ہدایت یافتہ ہوتی ہیں۔ تو یہ آپ اہل علاقہ کے لیے بھی بڑی خوش نصیبی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں آپ کو خوبصورت اللہ کا گھر دیا، اور اللہ کے گھروں کو بنانا یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کی، اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کی، لیکن جب وہ تعمیر کعبہ سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے جو دوسرا حکم دیا تو وہ یہ تھا کہ اب میرے گھر کو صاف ستھرا کرو، تاکہ جو نماز پڑھنے کے لیے آئیں، جو طواف کرنے کے لیے آئیں، جس کی زیارت کے لیے آئیں، ان کا دل خوش ہو جائے۔ اب انہوں نے الحمدللہ مسجد کو بڑی محنت سے بنایا، اب اس کی حفاظت کرنا، اس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا یہ ہمارا فرض ہے۔ یہ نہ ہو کہ ان کی جو ساری محنت ہے وہ رہ گا اور خراب ہو جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ہوئے حدیث کے راوی ہیں، متفقن علیہ حدیث ہے، ویسے صاحب مشکات نے بھی اس کو روایت کیا ہے کہ جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کا گھر بنایا، اور یہ بھی اللہ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اللہ سے ڈر گیا اس کے لیے دو جنتیں ہیں، ایک جنت وہ جو اللہ نے آباد کی ہوئی ہے، اور دوسری جنت وہ جس کو ہم نے آباد کرنا ہے۔ ایک وہ جنت جس میں اللہ نے باغات پیدا فرمائے، نہریں پیدا فرمائے، پھل اور میوے پیدا فرمائے، سورہ رحمان کو پڑھیں پوری جنت کا نقشہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گا۔ اور دوسری جنت وہ ہے جس کو ہم نے آباد کرنا ہے، کہ کیسے؟ جب ہم نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا اللہ ہمارے نام کے ایک دفعہ جنت میں لگا دے۔ تو یقین کریں کہ اس وقت میرے قبلہ محمد جان محترم دونوں جنتیں کما چکے ہیں، دونوں جنتیں، ایک اللہ کا گھر بنا کر اور دوسرا انہوں نے ایک صدقہ جاریہ ایسا شروع کر دیا ہے کہ جیسے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کشف الغمہ کی یہ روایت ہے
آپ فرماتے ہیں کہ جس نے مسجد میں اور روشنی کی جب تک وہ قندیل بجھ نہیں جاتی، وہ شمع بجھ نہیں جاتی، اس جلانے والے کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ جس نے مسجد میں چٹائی بچھا دی، جب تک اس چٹائی کا ایک تنکا بھی باقی ہے، وہ چٹائی ڈالنے والے کو ثواب ملتا ہی رہتا ہے۔ اور میں قربان جو ان کی ہستی پر کہ انہوں نے صرف مسجد کو صرف بنائی نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھ لیں کہ سارا آپ لوگوں کے انتظام مکمل کر کے دیا ہے، اور الحمدللہ اپنی آنکھوں سے یہ سارا سلسلہ دیکھ کے جا رہے ہیں، اور ان کی طبیعت جو ہے وہ اتنی خوش ہو رہی ہے کہ شاید وہ اپنی بیماری کو بھی جو بھول چکے ہیں۔ آج گاؤں والوں کو دیکھ رہے ہیں اور اپنی محنت پہ ان کو رش کر رہا ہے۔ ان کو مسجد بنانے کا ثواب، ہمارے بزرگوں کو مسجد بننے کا ثواب، کیونکہ ان کے سارے ثواب کے لیے سارا کام ہوا ہے۔ اور پھر جو اس میں نماز پڑھیں گے، نمازیوں کا الگ ثواب ہے، ان کے لیے الگ ثواب ہے۔ تو یہ ہمارے علاقے کے لیے بڑی خوش نصیبی ہے کہ انہوں نے ہم بھی اتنا بڑا کرم فرمایا اور ہمیں اتنی خوبصورت مسجد دی۔ آج دیکھو آج کی جو ہماری یہ محفل ہے، اس کی 3 نسبتیں ہیں۔ ایک نسبت اس محفل بلاد مصطفیٰ علیہ السلام سے ہے، جو یہاں پہ سالانہ میلاد ہوتا ہے۔ دوسرا اس محفل کی جو نسبت ہے وہ مسجد کا آرفہ بھی ہے، آغاز بھی ہے، یہ سلسلے بھی ہیں۔ تیسرا ہمارے بھائی مفتی دارالمان صاحب تشریف فرما ہے، ان کے بچوں کا عقیقہ بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ساری کوششیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس آج محفل میں، اس مجلس میں ہمارے اپنے عزیز و اقربا بھی شامل ہوئے، دوسرے لوگ بھی آئے، تو یہ سارے لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ تو مسجدوں کو بنانا اور تعمیر کرنا یہ اللہ والوں کا کام ہے، جو دنیا میں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو محجہ نے ایک صحابیہ تھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضی اللہ عنہ، جو مسجد کی صفائی کیا کرتے ہیں حضور کے آنے سے پہلے، حضور کے وقت ایک دفعہ تشریف لائے تو مسجد کی صفائی نہیں ہوئی، تو پوچھا کہ انہیں میجر کہاں ہے، وہ بڑھیا کہاں گئی جو مسجد کی صفائی کرتی تھی؟ آج کی آگے سلام اس کا انتقال ہو گیا ہے، تو فرض کی نماز جنازہ کب ہوگی؟ اور کہ وہ تو رات کو ہوگی، فرائے کسی نے پڑھایا نماز جنازہ؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہونے، فرمایا کہ صدیق کی نماز جنازہ پڑھانے میں شک والا معاملہ کوئی نہیں ہے، لیکن میں یہ چاہتا تھا کہ سپڑیا کہ میں نماز جنازہ پڑھا، تو آپ نے صحابہ اکرام کو دیا اور میجر کے قبر پر آ گئے اور فرمایا کہ صفے بناؤ، میجر کی نماز جنازہ میں پڑھاؤں گا۔ حضور نے جب نماز جنازہ پڑھائی، فارغ ہو کر قبر پہ بیٹھ گئے، کہتے ہیں میجر مجھے یہ بتاؤ اللہ نے تیری قبر کو گل و گلزار کیسے بنایا؟ آج کی ارسلم میں اللہ کے گھر کی صفائی کرتی تھی، اللہ نے میری قبر کو روشن کر دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا ارسلم کیا وہ آپ کی بات کو سن رہی ہے؟ فرمایا صرف سن نہیں رہی بلکہ میری بات کا جواب بھی دے رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے مسجد سے ایک مٹھی کوڑا نکال کر پھینک دیا، ہماری صفائی کر دی، آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اس پہاڑ کے برابر ثواب دیتا ہے۔ بس آخری بات کرتا ہوں، جب مسجد نبوی میں روشنی کا کوئی خاص انتظام نہ تھا، صحابہ کرام مسجد میں آتے آپس میں ٹکراتے اندھیرا ہوتا تھا، حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ ان کے ذہن میں ترکیب آئی کہ کیوں نہ مسجد میں روشنی کا انتظام کیا جائے۔ انہیں ایک مٹی کا پیالہ لیا، اس میں زیتون کا تیل ڈالا، روئی کی وٹ بنائی، اس کو آگے لگا دی، مسجد میں روشنی۔ اب جو سیاپی آتا ہے رضی اللہ عنہ دیکھتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، حضور تشریف لائے، آپ نے روشنی دیکھی، نماز فجر پڑھائی، پوچھا کہ یہ دیا کس نے جلایا ہے؟
تو تمیم داری رضی اللہ عنہ تھوڑا سا خاموش ہو گئے کہ میں نے حضور سے اجازت نہیں لی شاید ناراضگی کا علاج کرنے کا. آپ نے دوبارہ پوچھا فرمایا بھائی جس نے بھی کیا ہے اچھا کیا ہے. تو تمیم داری نہ بول اٹھے کہ اسلام اس کو میں نے روشن کیا ہے. فرمایا تمیم داری رضی اللہ عنہ تو نے اللہ کے گھر کو روشن کیا ہے, اللہ تیری قبر کو روشن کیا. تو میں تو بڑا سوچتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ نے کو صحت دے, تندرستی دے, زندگی دے. یہ ہمارے اسلام میں سے ہماری آخری نشانی ہے. اللہ نے کا سایہ ہمارے سروں پہ قیامت رکھے. دیکھیں آج یہ ہم میں موجود ہے تو ہمارے بزرگوں کا ذکر ہو رہا ہے, ہمارے بزرگوں کا ذکر ہو رہا ہے. بنا یقین کریں شاید کوئی عوام ہی ان کو یاد کرتی ہو کسی حوالے سے بات نہیں, لیکن انہوں نے آ کر ایک دفعہ پھر اس کام کو دوبارہ زندہ کیا ہے. اس لیے کہ جن ہستیوں نے دین کے لیے کچھ کام کیا ہو اللہ ان کا ثواب رہا. آج اگر یہ ہیں تو انہوں نے ہمارے بزرگوں کے لیے کیا کال ان کے لیے ہو. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب ہمارے سور سے نکلتے ہیں 3 دن 3 راتیں گزارنے کے بعد تو اللہ نے فرمایا حبیب علیہ السلام ایسے نہ جائیے, اس کمزور مخلوق کو کوئی انعام نہیں دے کر جائیے. یہ مکڑی ہے, یہ کبوتروں کا جوڑا ہے, ان کو کچھ نہ کچھ دے کے جائیے. انہوں نے وہ کام کر دکھایا ہے کہ اگر آج ہزاروں کا لشکر بھی ہوتا تو شاید وہ کام نہ کر سکتے جس مکڑی نے کیا ہے اور ان کبوتروں نے کیا ہے. مکڑی نے جالا بنا ہے غار کے دہانے پر, ان کبوتروں نے انڈے دیے. ابو جہل وغیرہ سارے ناکام واپس لوٹ کے ان کے اس غار کے اندر کوئی نہیں گیا. اگر کوئی گیا ہوتا تو یہ جالا کبھی سلامت نہ رہتا, یہ جہاں کبوتروں کا جوڑا کبھی نہ ہوتا. لیکن اگر آج یہاں موجود ہے تو یہاں سے پتا چلتا ہے کوئی نہیں گیا تو حبیب اس کو کچھ انعام دے کے جائیے. آج کی یادہ میں کیسے انعام دوں؟ فرمایا مکڑی کو میں دیتا ہوں, کبوتروں کو آپ دے. اللہ نے کہا کہ اس مکڑی نے جالا بنا, اس کا انعام یہ ہے کہ میں قرآن پاک میں اس کے نام پہ سورۃ عنکبوت کو نازل کروں گا جب تک کہ اس قرآن پڑھا جاتا رہے گا اس مکڑی کا ذکر ہوتا رہے گا. تو پھر حضور نے کی یادہ پھر ان کبوتروں کے لیے انعام یہ ہے یہ قیامت میرے حوالے رہیں گے. تو جو لوگ تحفظ رسالت کے لیے, ناموس رسالت کے لیے کام کرتے ہیں اللہ ان کا ثواب بھی ضائع نہیں کرتا. تو انہوں نے ایک بہت بڑا بیڑا اٹھایا اور ان کے اپنا جو ہے ہمارے بھائی کی ہیں اور ان کے بیٹوں نے بھرپور مدد کی اپنے نیکی کے کام میں. دیکھو نا باپ سگریٹ پیتا اور اولاد بھی سگریٹ پیتا. صورت کا صورت جب اولاد دیکھیں کہ ہمارا باپ نماز پڑھتا ہے, قرآن پڑھتا ہے, نیکی کے کام کرتا ہے, اولاد بھی سے دنگے ہوگی. آواز ان کی اولادیں دیکھ رہی ہیں کہ ہمارے والد گرامی کا ایک دنیا میں نام ہے, ایک جان ایک پہچان ہے. امریکہ میں انہوں نے مسجد بنائی, آج الحمدللہ ہمارے گاؤں میں یہ مسجد تعمیر کی, یہ سارا سلسلہ کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور جن لوگوں نے اس مسجد کی تعمیر میں دامے دل میں سے جس طرح کا بھی حصہ لیا اللہ اس کو قبول فرمائے. اور ہم یہ دعا کریں گے مل کر, آپ تمامی احباب کی دعا کریں کہ اللہ نے کا سایہ ہمارے سروں پہ تا قیامت تا دیر جو ہے وہ سلامت رکھے, اور ان کا فیض تا قیامت ہے وہ جاری ساری رہے, اور ہمارے بزرگوں کی قبروں کو اللہ تعالیٰ ٹھنڈا اور روشن کرے. آمین ثم آمین. ماشاءاللہ سامعین عزیز الاحترام والاحترام, آپ سماعت فرما رہے تھے جگر گوشہ شیخ الحدیث اور تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رمضان صاحب قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. جناب محترم المقام قاری احسان الحق رضا صاحب کو بڑی خوبصورت باتیں کی انہوں نے, اور بالخصوص ان کی بات سے مجھے ایک بات بڑی اچھی طرح یاد ہے. میں نے اپنے چچا جان کو بھی, اپنے والد گرامی کو بھی ہوش میں دیکھا ہے بڑی اچھی طرح. میرے والد گرامی کو جن لوگوں نے دیکھا وہ جانتے ہوں گے وہ تھوڑے طبیعت کے تھوڑے گرم مزاج, چلا ان کو ذرا جلدی آ جاتی ہے. مسجد میں کھڑا ہوں اللہ کے گھر میں, کئی مرتبہ ابا جی نے چاچا جی کو ڈانٹا ہے, لیکن اس بندے کو شاباش, اس بندے نے آگے سے کبھی زبان نہیں کھولی.
کئی مرتبہ. اور ہم جانتے تھے, بعد میں ہم محسوس کرتے تھے کہ شیخ طریقت حضور آپ مزاج میں تیزی کی وجہ سے حضور چچا جی ٹھیک تھے, تو آپ نے پھر بھی چونکہ خبیث یہ اس بندے کی جناب بہادری ہے کہ یہ آگے سے نہیں گئے, چچی کو ڈانٹا, چچا جی کو ڈانٹا کئی مرتبہ, لیکن یہ آگے سے نہیں بول رہے. آج رب کعبہ کی قسم ہے ہماری نسلیں بھی نجمی میں کبھی ہم آگے نہیں ہوگی. آواز تو بڑی دور کی بات ہے. جنہوں نے ہمارے باپ کا حیا کیا ہے ہم آخری سانس تک ان کا حیا کرتے رہیں گے. سامعین سے احترام والے احتشام, یہ مسجد انہوں نے یہاں پر آباد تو کی ہے, دراصل یہ تحفہ پیش کیا ہے اپنے والدین کی بارگاہ میں. ان کی یاد میں یہاں پر انہوں نے مسجد بنائی, جنت میں اللہ نے ان کو محل عطا کروا دیا. سامعین سے احترام والے احتشام, پروگرام کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں, ایک نعت ایک بیان, پھر انشاءاللہ اذان ہوگی, 5 منٹ کا وقفہ ہوگا, پھر انشاءاللہ ساتھی ہم نماز ادا کریں گے, نماز ظہر, پھر اگلی کارروائی انشاءاللہ اس سے آگے شروع کریں گے. میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں الہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے دعوت دوں گا حضرت علامہ مولانا قاری محمد جعفر شمسی صاحب کو. ملک پاکستان کا ایک عظیم نام ہے, حضور کی ثنا سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے, استقبال فرمائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیہ, نعرہ حیدری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی بہترین نعت پڑھی ہے جناب علامہ ڈاکٹر تنویر القادری صاحب نے, اور دوسری اچھی نعت انشاءاللہ تعالیٰ آپ سنیں گے جناب صاحبزادہ مفتی ضیاء الرحمن سے انشاءاللہ تبارک اللہ تعالیٰ. وہ بھی اپنی نوعیت کی انشاءاللہ منفرد نعت ہوگی. میں صرف 1-2 الفاظ کہنا چاہوں گا اہمیت تبلیغ کے لیے. میں جس دن اس مسجد کی بنیاد رکھی جا رہی تھی اس دن علامہ صاحبزادہ عبدالزمان صاحب تشریف فرما تھے اور میں بھی ان کے ساتھ حاضر تھا, اور اب دوسرا چکر لگا ہے تو الحمدللہ یہ تکمیل کے آخری مراحل میں بلکہ مکمل ہو چکی ہے. اور میں یہ سوچ رہا تھا, ایک خیالات کا طریقہ بنا ہوا تھا میرے دل میں, سوچ رہا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ ایک شخص 65-70 سال پہلے اس پسماندہ بیکورڈ اس گاؤں کی گلیوں میں کھیل رہا تھا, اور اس گاؤں نے اس شخص کو ایک چھوٹا سا کچا مکان دیا. وہ 70 سال کے بعد اتنی پرسکون عمارت اس گاؤں میں دیکھا. لوگ اپنی نمبرداریاں جگانے کے لیے, چودراہٹیں دکھانے کے لیے خرچ کرتے, مساجد پر بھی خرچ کرتے, مدارس پر بھی خرچ کرتے. انہوں نے تشریف نہیں لانا تھا پر آ گئے الحمدللہ. اب دوبارہ اللہ زندگی دے, صحت دے, آتے جاتے رہیں گے, لیکن اس کے پیچھے کوئی چودراہٹ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. جس گاؤں نے ان کو ایک اچھی جھونپڑی دی تھی انہوں نے پرشکوبت لیکن یہ کیسے ہو گیا کہ ایک شخص اس گلیوں کے اندر کھیلتا کچھ لوگ یہاں موجود ہیں جو استادی مکرم قبلہ مفتی صاحب کو جانتے ہیں, بچپن سے جانتے ہیں, ان کی زیادہ عمر سے بھی زیادہ یہاں لوگ موجود ہیں. اس گلیوں میں کھیلتا ایک شخص چلتا ہے اور پھر وہ اس ملک کے اعلیٰ ترین ایوانوں تک پہنچ جاتا ہے, پھر وہاں سے پرواز کرتا ہے تو پھر بیت اللہ الحرام کے سائے میں وہاں پر لوگوں کو جماعت کراتا ہے مصلی رسول پر کھڑے ہو کر. اس کی نسبت بھی مصلی رسول اس مصلی کی بھی نسبت ہے, پر اس کی اصل نسبت ہے جہاں واقع کا میرے نبی نے نماز پڑھا, وہاں پر نماز پڑھاتا ہے, پھر پرواز کرتا ہے, امریکہ چلا جاتا ہے. لوگ وہاں کوئی پیٹرول پمپ لا کر پیٹرول ڈال رہے ہیں, کوئی صفائیاں کر رہے ہیں. میرے استاد کی وہاں پر بھی رات پر آپ نے سوچا یہ آپ کے لیے میں نے تعریف کرنے کے لیے خدا کی قسم بات نہیں کی, صرف آپ کو ایک سبق دینے کے لیے بات کی. میرے لیے اور آپ کے لیے یہ سبق ہے. کیا اس کے پیچھے علم ہے کہ آپ نے بڑا علم پڑھا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنی
نشانیاں عطا فرما دی، علم بڑے بڑے عالم عادل پڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا فوق کل ذی علم علیم، بڑے بڑے علماء پڑے ہوئے ہیں، ان سے بھی بڑے بڑے علماء پڑے ہوئے ہیں، لیکن جو عزتیں، جو شہرتیں، جو وقار ان کو ملا وہ خام کسی کو ملتا، شاذ کسی کو ملتا جو آپ کو ملا۔ حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ کا کہا گیا تو شیخ ملے، حضرت عارف کبیر رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں پڑھ لیتے نماز کری تو پڑھ لیتے نماز کری تو نہ تھی میں پڑھیا او جبار کہا صدا متا روڑ چھڑی تجھ کریا۔ کیا علم کی بات نہیں ہے، میں آپ کو نقطہ بتاتا ہوں، آپ کے لیے میرے لیے سبق ہے۔ حضرات یہ وہ شخصیت ہے ایوان صدر کے اندر بیٹھے ہونے کے باوجود گزارا خود صدر پاکستان وزیر اعظم کی جناب کا، لیکن میں مسجد میں کھڑے ہو کر جنہوں نے جو اس مسجد کو آپ نے تعمیر فرمایا اسلام کے لیے، قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ماں آگے بیٹھی ہے اور اس کے سر میں تیل لگایا جاتا ہے۔ طبیعت امت یہ ہماری ماں ہنسا کرتی تھی، دادی امتا کبھی ان کے پاؤں دباتے ہیں، کبھی ان کے پنڈلیاں دباتے ہیں، کبھی ان کی مالش کرتے ہیں۔ تو خدا کی قسم اگر موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا ساتھی وہ ایک گاؤں کا قصائی ہو سکتا ہے، وہ ایک فخر القرآن مفتی اعظم مفتی عبد الرحمن قمر ماں کی خدمت کر کے یہ مقام کیوں حاصل نہیں کر سکتا؟ تو یہ ماں کی خدمت ہے دوستو۔ کیا لوگ موجود ہیں جن کے ماں باپ زندہ ہے؟ اگر یہ دیکھو یہ مقام حاصل کرنا ہے تو ماں باپ کی خدمت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا دنیا بھی سنوارے گا، آخرت بھی سنوارے گا، اور اللہ تعالیٰ جل وعلا کے محبوب نے ہمیں ایک معیار عطا کر دیا، ایک کسوٹی عطا کر دی کہ اللہ راضی ہے کہ نہیں ہے۔ نمازیں پڑھی پتہ نہیں قبول ہوئی کہ نہ ہوئی، ہم نے روزے رکھے پتہ نہیں قبول ہوئے کہ نہ ہوئے، حجیں کی پیسے خرچ کیے پتہ نہیں قبول ہوئے کہ نہ ہوئے، لیکن ایک بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضی اللہ فی رضی الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین۔ اگر تو دیکھنا چاہتا ہے کہ تیرا رب تجھ پر راضی ہے تو دیکھ تیرے ماں باپ راضی ہے تو رب بھی راضی ہے، اور اگر تیرے ماں باپ ناراض ہے تو تیرا رب بھی اس سے ناراض ہے۔ تو آج کے لیے یہ سبق ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی ہے، اتنی خوشی میں دیکھ کر حیران رہ گیا خدا کے قسم۔ شہروں کے اندر ایسی مساجد نہیں بنتی، اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، یہ سب ماں باپ کی خدمت کا صلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ عزتیں ہمارے دامن میں ڈالے اگر ہم اپنے ماں باپ کی اسی طرح خدمت کریں۔ ماشاءاللہ سے نزول احترام اور احتشام میں قبلہ محترم مقام خالد احسان صاحب کی بات سن رہا تھا اور قبلہ کری جب صاحب کی بات سن رہا تھا، انہوں نے اپنی گفتگو کے اندر پہلے میں قاری صاحب کی بات کا احساس کر رہا تھا۔ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ میں چاہتا ہوں میرا بیٹا ولی بن جائے، تو آپ نے فرمایا اگر کوئی ماں مجھ سے وعدہ کر لے 2 سال تک بغیر وضو کے دودھ نہیں پلائے، میں غوث اعظم وعدہ کرتا ہوں اس کا بیٹا وقت ولی ہوگا۔ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کو دیکھیں تو آپ کے والد گرامی حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی والدہ اماں آمینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ،
یہ دونوں حیا کے پیکر تھے، شرم و حیا کے، غیرت کے، ایمان کے، محبت کے، نمازی، پرہیزگار، تہجد گزار، یہ لوگ. اور رات اللہ خود بخود عبد القادر جیلانی جیسی عطا فرما دیتا ہے. میرے والد گرامی کا شب و روز میں نے دیکھا اور کچھ لمحات میں نے اپنے چاچا جی کے ساتھ گزارے. ان دونوں کے اندر ایک بات میں نے کامن دیکھی ہے، اذان ہو گئی پھر آگے انہوں نے کچھ نہیں کیا سوائے اللہ کی بارگاہ میں سر اٹھانے کے. اب اندازہ کریں کہ اب زیادہ خود ہے اس مرتبہ، طبیعت ناساز ہونے کے باوجود بھی نماز مسجد میں جا کے ادا کر رہے ہیں. یہ اس بات کی نشانی ہے کہ میرا دادا جان، میں نے ان کی زیارت نہیں کی، مجھے ہوش نہیں ہے، لیکن دادی کو میں نے بڑے ہوش میں دیکھا ہے. یہ اس بات کی نشانی ہے کہ میرے شیخ طریقت ہو یا میرے چچا جان ہو، یہ دونوں کا کردار اس بات کی گواہی دے رہا ہے وہ لوگ نیک بھی تھے، مخلص بھی تھے، تہجد گزار بھی تھے، نمازی بھی تھے، ایماندار بھی تھے. اللہ نے اس. اور دوسری بات قاری صاحب کا ایسا فرما رہے تھے، بڑے بڑے دنیا کے اندر صدر ان کے پیچھے نماز پڑھتے رہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں، یہ مصلی رسول کا فیضان ہے. مولوی سے صرف ایک کے آگے بڑھتا ہے جی، وہ ہے چارپائی کے اوپر میت. اگر مولوی سے بڑھنا ہے تو صرف میت کی شکل میں بڑھ سکتے ہو، ورنہ مصلی رسول اور منبر رسول کا فیضان یہ ہے ہم صدر کائنات ہی کیوں نہیں ہو، پیچھے کھڑے رہو گے. میں قربان جاؤں کرنے والے تیری شان پر، تیری عظمت پر. صدیق اکبر کے پیچھے کھڑے ہو کر بتا دیا کائنات جس کے قبضہ اختیار میں ہے وہ بھی صدیق کی امامت میں پیچھے کھڑے ہو کے نماز ادا کر رہا ہے. امام کا یہ مقام ہے جی. سامنے جو احترام اور احتشام، تقریباً 20 منٹ ہے. میں ان 20 منٹوں کے اندر جناب محترم المقام قاری مشتاق احمد صاحب قادری نظمی دارالقادر القدسیہ سے میں گزارش کروں گا کہ اللہ اپنی ملفوظات عالیہ سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے. عالم ہے، عامل شخصیت ہے، استقبال کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری. انشاءاللہ تعالی مزید ان کے بیان کے بعد اذان ہوگی، 5 منٹ کا وقفہ ہوگا، انشاءاللہ نماز اور ادا کی جائے گی، پھر انشاءاللہ رکیہ کاروائی شروع ہوگی. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم. نہایت واجب الاحترام علماء کرام، نہایت ہی واجب القدر، واجب الاحترام برادر اکبر. اصل میں آپ سب حضرات نے باتیں کی ماضی قریب کی. میں کچھ تھوڑی سی بات کرتا ہوں ماضی بعید کی کہ بہت پہلے کی بات، اور یہ میری خوش نصیبی ہے کہ شیخ الفقہ حضرت العلامہ شیخ الحدیث والتفسیر ابو البدر علامہ شمس الزمان قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی بھی زیارت کی، اور حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رمضان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی بھی زیارت کا شرف حاصل ہوا. اور یہ اس وقت کی بات ہے جب ہم لاہور میں رہا کرتے اور اس وقت ان بزرگان دین کی زیارت ہوتی، اور حضرت علامہ شیخ الفقہ آپ سے اکثر فرمایا کرتے کیونکہ آپ کے ان کا مقام تو بڑا بلند و بالا ہے، اور اکثر و بیشتر آپ سے بات ہوتی کہ آپ بھی کچھ کریں، آپ بھی کچھ کریں. اور میرے عزیز القدر برادر اکبر دعوت برکاتہم العالیہ نے
یہ وہ کچھ کر کے دکھایا کہ آج اگر آپ حیات ہوتے تو آپ کے اس مقام کو دیکھتے تو واقعاً آپ کو خراج تحسین پیش کرتے، واقعاً خراج تحسین پیش کرتے کہ کہاں سے اٹھے۔ یہ یہاں ایک گاؤں کی بات ہو رہی تھی کہ اس گاؤں میں ایک چھوٹا سا مکان تھا اور لاہور شہر کے اندر جب کچھ بھی نہیں تھا، حضرت علامہ ابو البدر دامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے غوث العلوم بنایا، اور آپ اس وقت ان گلیوں میں ان بازاروں میں کچھ بھی اس وقت آپ کی جو ہے وہ کوئی ملکیت نہیں تھی، لیکن آج اسی محلہ کے اندر اسی غوث العلوم کے قرب و جوار میں وہ شخصیت کہ کراچی کے اندر جب ہم رہا کرتے نیو میمن کالونی کے اندر بہت عظیم شان مسجد تھی، وہاں پہ آپ خطیب رہے، اور بڑی بات یہ ہے کہ میں فیڈل بی ایریا کراچی کے اندر ایک مسجد تھی، وہاں پہ میں امام تھا، تو آپ تشریف لائے تو جاہو جلال کا یہ عالم ہے کہ میری گھر موجودگی میں موجود نہیں تھا، مجھے یاد ہے وہ ذرا آپ کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو، تو تشریف لائے اور مصلی امامت پہ عصر کی نماز جو ہے وہ پڑھانے کے لیے آپ نے مصلی امامت کے قریب آئے کہ وہ وہاں کے لوگ جو ہے وہ جانتے نہیں تھے، تو انہوں نے کہا کہ غیر موجودگی میں ہم جانے بغیر جو ہے وہ کسی سے نماز نہیں پڑھواتے، تو آپ نے اسی وقت جلال میں آگے اور کہنے لگے کہ جو تمہاری نماز پڑھاتا ہے اسے آنے دے تو اس کی کیا مدد جو وہ یہاں پہ نماز پڑھاتا، تو آتے کے ساتھ ہی میرے پاس مستقبول میں نے کہا حضور آپ تو میرے پاس تشریف لائے، بلکہ میں کیا میری وسعت کیا، کہیں پہلے ساری کراچی کے اندر آپ کے جو ہے وہ سارے احباب تھے، تمہاری صورت کو مختصر کرتے ہوئے میں یہ عرض کروں کہ مجھے فرمانے لگے کہ یہاں یہ لوگ ایسے نہیں، ہمارے قابل ہی نہیں، حالانکہ مسجد بہت بڑی تھی، وہ فرمانے لگے کہ تم کیوں فکر کرتے ہو، میں تمہاری مسجد کا بندوبست پہلے سے ہی کر کے آیا، صدر کینٹ اترے اور وہاں پہ گراف گراؤنڈ میں جامع مسجد تھی، تو وہاں پہلے میری بات کر کے آئے اور پھر آتے کے ساتھ ہی مجھے جواب دے واپس آتے، اور اس کے بعد پھر مجھے جامع مسجد محمدی لیاقت آباد میں جا کے انہوں نے جو ہے وہ مقرر فرمایا۔ تو بہرحال ایک خصوصی بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہم ایک ہی حجرہ کے اندر اکٹھے بیٹھتے ایسے جیسے بہت دوست قریب، اور اس وقت جو ان کا مزاج تھا آج بھی کوئی میں اس قابل نہیں تھا کہ مجھے یہاں اپنے قریب بٹھائے، مگر ان کے قدموں میں بیٹھنے کی مجھے جو سعادت ہوئی ہے میں جس کو ہمیشہ یاد رکھا، ہمیشہ یاد رکھا، یہ ان کا کرم ہے، یہ ان کی مہربانی ہے، یہ ان کی شفقت ہے کہ مجھے خصوصی طور پر بہت تاکید کے ساتھ بلایا اور یہاں سے بلایا۔ ہر صورت اور اوصاف جو ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ان کا اخلاق، ان کی محبت، ان کی شفقت جو اس وقت تھی وہی آج بھی ہے، اتنا بلند و بالا مقام ملنے کے باوجود، اور یہ ایک آدمی کی پہچان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہمارے سر پہ ہمیشہ قائم اور دائم رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ میں 20 منٹ مجھے غالباً دیے گئے تھے، میں یہ رہ نہیں سکا، کہنا کچھ اور چاہتا تھا لیکن یہ اتنا کہنا ضروری سمجھتا تھا۔ چند اشعار اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مناسبت سے قصیدہ نور کے میں آپ کے گفتگار کرتا ہوں، محبت و عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔
بڑھتا انشاءاللہ دولہ نزید اذان ہوگی، آپ وضو وغیرہ کر لیں اور انشاءاللہ دولہ نزید 1:45 بجے جماعت کھڑی ہو جائے گی، بقیہ انشاءاللہ